الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. مالک ان مفلسوں تارکین وطن کے لیے بھی جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے، جدا کر دیے گئے، وہ اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں اور اللہ اور اس کے پیغمبر کے مددگار ہیں. یہی لوگ سچے ایمان والے ہیں. اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مہاجرین سے پہلے مدینے میں مقیم اور ایمان میں مستقل رہے، اور جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کو ملا اس سے اپنے دل میں کچھ بھی خواہش اور خلش نہیں پاتے، اور اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں، خواہ ان کو خود احتیاج ہی کیوں نہ ہو. اور جو شخص اپنے نفس کے حرص اور لالچ اور بخل سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں. اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ان مہاجرین کے بعد آئے، وہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں ان کے گناہ معاف فرما، اور ایمان والوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور حسد نہ پیدا ہونے دے. اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ آیات کریمہ جو تلاوت کی ہیں اور ان کا ترجمہ بھی عرض کیا ہے، یہ 28ویں پارے میں سورہ حشر کی آیت نمبر 8 سے 10 تک 3 آیات ہیں. ان آیات کے ترجمے سے کچھ
مضمون کا اندازہ ہو گیا ہوگا. مزید تفصیلات انشاءاللہ بیان میں آئے گی. ان آیات کی روشنی میں کچھ عرض کرنے سے پہلے ایک منظوم کلام جو مدح صحابہ میں ایک سلیم الفطرت خوش نصیب عالم دین کو اللہ تعالیٰ نے پیش کرنے کی سعادت نصیب فرمائی. یہ انسانی فطرت ہے کہ جب کوئی کلام نظم کی شکل میں کوئی مقصود اور مدعا اشعار کی صورت میں پیش کیا جائے تو سامعین کی سماعت میں ایک نشاط پیدا ہوتا ہے، لذت پیدا ہوتی ہے، اور اسی مضمون کے لیے مزید سننے کے لیے اشتیاق بھی پیدا ہوتا ہے، اور جو اس کی روح ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک گہرا لگاؤ پیدا ہوتا ہے. آپ نے بارہا علماء کی زبان سے سنا ہوگا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد، اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، جس کے پیچھے چلو گے سیدھا راہ پاؤ گے. تو اصحابی کن نجوم کا جو ارشاد ہے اس پر ایک نظم پیش کی ہے قاضی ظہور الحق ظہور نے. پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ہمارے شیخ کے دارالعلوم میں استاد ہیں، بڑے ادیب ہیں، فارسی اور اردو زبان کے بڑے باکمال شاعر ہیں، اور اللہ کی شان کہ ان کے ایک صاحبزادے ہیں، سی ایس پی افسر ہیں، بہت بڑے افسر، مجھے ان کے عہدے کا تو پورا پتہ نہیں، اسلام آباد میں ہوتے ہیں. ان کا نام ہے اظہار الحق اظہار، باپ ظہور الحق ظہور ہے، اور بیٹا بھی شاعر ہے. یہ اٹک کے علاقے کے رہنے والے ہیں، غالباً پنڈی گھیب کے یا اس طرح کے. قاضی صاحب دامت برکاتہم سے نیاز مندی حاصل ہے، بہت شفقت فرماتے ہیں. ایک دفعہ میں دارالعلوم کے پروگرام میں گیا، رات کو میرا بیان بھی تھا. صبح ناشتے پر بیٹھے تھے تو جھنگ کے رہنے والے ایک چشتی صاحب ہوتے تھے، مرحوم ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ غری کی رحمت کرے. حضرت شیخ القرآن رحم اللہ کی حیات میں اکثر جب بھی حضور حضرت شیخ القرآن دوروں پر جاتے مختلف مقامات پر تو چشتی مرحوم بھی ساتھ ہوتے. دو بھائی تھے، ایک کا نام احمد بخش تھا، ایک کا نام محمد بخش تھا. تو ایک دفعہ حضرت شیخ القرآن کہیں تقریر فرما رہے تھے. چونکہ شیخ القرآن کا ایک پہچان بن گئی تھی اللہ کی توحید اور شرک کی تردید، تو شرک کی رد کرتے کرتے ناموں کی طرف توجہ ہوئی کہ لوگوں نے شرکیہ نام رکھ رکھے ہیں. تو حضرت نے فرمایا یہ میرا ساتھی ہے، اس کا نام بھی مشرکانہ ہے. لیکن وہ چونکہ بڑھاپے کی منزل میں تھے اس وقت، ان کے لیے تبدیل کرنا شاید مشکل تھا. وہ اکثر و بیشتر صحابہ اکرام کے مدح منقبت میں کلام پیش کرتے تھے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پیش کرتے تھے، یا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا. اس چشتی مرحوم وہاں بیٹھے تھے تو میں نے کہا کہ رات کو آپ نے جو نظم پڑھی ہے بہت اعلیٰ تھی، وہ کہاں سے؟ تو کہنے لگے مجھے قاضی صاحب نے یہ نظم دی تھی. میں نے کہا قاضی صاحب یہ آپ کا کلام ہے؟ کہنے لگے نہیں، یہ گولڑے والے پیر صاحب کا کلام ہے،
اور ایک کاغذ جو ایک کنارے سے پھٹا ہوا تھا، قاضی صاحب نے گھوڑے والے پیر صاحب کے پاس کہیں ملاقات کے لیے گئے تو وہیں بیٹھ کر ان سے اپنے قلم سے لکھ کر لایا تو مجھے دے دیا، اور وہی پھر آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس کو نشر کیا اور سارے پاکستان میں وہ پھیل گیا۔ وہ اکثر بیشتر میں مسئلہ توحید کے بیان میں کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ یہ اصل میں یہ گھوڑے والے پیر صاحب جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کی آخری عمر کے اندر دین کی صحیح روشنی نصیب فرمائی، توحید و سنت پر جب وہ پلٹے ہیں تو پھر ان کے کلام بھی بڑا کمال کا پیش کیا۔ میں نے بتایا تھا کہ مجھے مکہ معظمہ میں حرم شریف سے باہر نکلتے وقت مل گئے، میرے ساتھ میرے گھر والے بھی تھے، تو بڑا ہجوم تھا جمعے کی نماز کے بعد، کوئی 10 گز کے فاصلے پر وہ آگے جا رہے تھے، اس طرح پگڑی باندھی ہوئی تھی۔ ان کی تصویر ہم نے بارہا اخباروں کے اندر دیکھی تھی، پگڑی باندھی ہوئی زلفیں تھیں۔ مجھے میری اہلیہ نے کہا کہ یہ گھوڑے والے پیر صاحب تو نہیں جا رہے؟ میں نے غور سے دیکھا تو وہی تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ آئیں، میں انہیں پکڑتا ہوں۔ میں جلدی جا کر ان کو کندھے سے پکڑا۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی آدمی بہت مشہور و معروف ہو اور پھر گدی نشین ہو تو پھر اس کا ایک رتبہ اور مقام بھی بڑا ہوتا ہے، اس کو اچانک کوئی ہاتھ سے پکڑ لے تو وہ حیران تو ہوتا ہے۔ انہیں پلٹ کر مجھے دیکھا ہجوم کے اندر، تو میں نے انتظار کیے بغیر کہا میرا نام فلاں ہے، میں لاہور مسجد شہداء میں امام خطیب ہوں اور میں شیخ القرآن کا شاگرد ہوں، پہلے ہی بتا دیا تاکہ اگر یہ بگڑتے ہیں تو بگڑ جائیں تو سیدھے راستے پہ رہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کا ایک کلام مجھے ملا تھا، اس کی وجہ سے مجھے آپ کے ساتھ ایک محبت ہے، تو میں آپ سے تفصیلی ملاقات چاہتا ہوں۔ اللہ ان کو بخشے، غریق رحمت کرے، فوت ہو گئے۔ انہوں نے ذرا بھی برا نہیں منایا، مجھے کہنے لگے کہ اس وقت میں مدعو ہوں، کہیں پہنچنا ہے، لیکن کل 10 بجے حرم شریف کے فلاں مقام میں آپ سے واقعتاً اس دن اگلے روز آ گئے۔ مریدوں کا بھی ایک جمگٹا تھا، بڑے سمجھدار انسان تھا، مریدوں کو کہا تم دور چلے جاؤ۔ ظاہر بات ہے کہ جو کسی پیر کا مرید ہوتے ہیں تو وہ ارادت ان کی خالص ہوتی ہے، پھر پیر صاحب کے کہنے پر دور چلے گئے۔ تو پھر ذرا بے تکلف ہو کر پیر صاحب نے ہم سے گفتگو کی۔ میں نے کہا کہ آپ سے اس سے پہلے شناسائی نہیں ہے، پہلی دفعہ آپ کا وہ کلام جب دارالعلوم تعلیم قرآن کے جلسے میں چشتی مرحوم نے پڑھا تو اس سے مجھے آپ کے ساتھ ذہنی مناسبت پیدا ہوئی، بلکہ محبت بھی۔ اسی وجہ سے میں نے آپ کو یہ تکلیف دی ہے۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے آپ ہی کا کلام میں نے ایک اخبار کے اندر حضرت حلیہ جویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو لاہور کے اندر بزرگ مدفون ہیں، ان کے عرس کے موقع پر آپ کا کلام میں نے اخبار کے اندر پڑھا تھا، اس میں نرا شرک تھا، میں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، سمجھ گئے وہ۔ کہنے لگا یہ اللہ کی مہربانی ہے مجھ پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھ دی، ورنہ کسی گدی نشین کا، اور اتنی معروف اور مشہور گدی کا گدی نشین ہو اور پھر اتنا شہرت یافتہ ہو، پھر اس کا پلٹ کر آنا کوئی آسان کام نہیں۔ پھر انہوں نے خود بتایا کہ آپ کو اندازہ نہیں کہ میرے خلاف ان گدی والوں نے، یعنی مختلف گدیوں والوں نے اور یہ جتنے بھی مبتدئین ہیں، کس قدر مہم چلائی میرے خلاف، پوسٹر شائع کیے گئے، جلسے کیے گئے، یہ وہابی ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا، لیکن میں نے کوئی پرواہ نہیں کی اس کی۔ مجھے کہنے لگے بڑی عجیب بات ہے بھائی، تم لوگوں کی طرف میں آتا ہوں تو تم کہتے تم بریلوی ہو، ان کی طرف جاتا ہوں کہ تم وہابی ہو۔ میں نے کہا ہم تو ایسا نہیں کہیں گے، ہرگز ہم تو کسی کو بھی نہیں کہتے۔ الحمدللہ ہمارا مقصد اصلاح ہوتا ہے، افساد نہیں۔ البتہ آپ کے ساتھ محبت پیدا ہوئی اور اس کی وجہ میں نے بیان کر دی، تو کہنے لگے اللہ کی مہربانی تھی۔ مجھے پھر دارالعلوم تعلیم قرآن میں ایک بہت بڑا مکتبہ ہے، اس کے جو ناظم ہیں ان سے ملاقات کا موقع ملا، کہنے لگے کہ پیر صاحب آتے رہتے ہیں کبھی؟
تو چونکہ پیروں کے پاس دولت کی کمی تو نہیں ہوتی، مریدوں کی طرف سے بہت نذرانے ملتے ہیں، یہ واحد ایک ایسا کاروبار ہے کہ جس میں کوئی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن وہ بابا عبدالشکور کہنے لگے کہ پیر صاحب جب بھی آئیں تو انہوں نے کتب خانے میں سے صرف اہل حق کی کتابیں سلیکٹ کی ہیں، اور میں نے کئی دفعہ ان کو اپنی طرف سے 30 35 40 ہزار روپے کی کتابیں جو فری گفٹ کرنے کی کوشش کی، تو پیر صاحب کہنے لگے نہیں، میں پیسے دے سکتا ہوں، یہ ضرورت مند کوئی غریب عالم آئے تو اس کو دیں، میں پیسے دے سکتا ہوں۔ بہرحال وہ دنیا میں نہیں، ہم نے بھی چلے جانا ہے، ہم اللہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں خدا ان کی مغفرت فرمائے، اور لغزشیں تو ہر انسان سے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی لغزشوں کو معاف فرمائے۔ تو یہ ساری بات میں نے اس لیے بیان کر دی کہ قاضی ظہور الحق صاحب دامت برکات ہم نے یہ احسان مجھ پر کیا تھا کہ پیر صاحب کو کلام دیا، اور میرے شائع کرنے سے پورے پاکستان کے اندر اب نعت خوان اس کو پڑھتے ہیں۔ تو قاضی صاحب کا یہ کلام میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اصحابی کالنجوم کے اس کلمے کی تضمین میں۔ مجھے ماں باپ سے اولاد سے جان سے بھی پیارے ہیں، مجھے ماں باپ سے اولاد سے جان سے بھی پیارے ہیں، صحابہ راحت قلب و جگر آنکھوں کے تارے ہیں۔ صحابہ رونق بزم رسالت بن کے آئے ہیں، صحابہ ہی نے سمجھائے نبی کے جو اشارے ہیں، صحابہ نے صداقت سے عدالت سے سخاوت سے شجاعت سے پریشاں گیسوئے عالم سوارے ہیں، صحابہ ہی کے نصرت کو خدا نے آسمانوں سے صحابہ ہی کی نصرت کو خدا نے آسمانوں سے فضائے بدر میں لشکر فرشتوں کے اتارے ہیں۔ صحابہ کو خدا نے عز و تمکین و رضا بخشی، خدا کے برگزیدہ ہیں رسول اللہ کے پیارے ہیں۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر نے محبت سے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر نے محبت سے نبی کے بعد بھی یکجان ہو کر دن گزارے ہیں۔ ظہور اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، یہ اس حدیث کے ٹکڑے کی تشریح ہے۔ ظہور اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، صحابہ آسمان رشد کے روشن ستارے ہیں۔ یہ جو آیات کریمہ میں نے تلاوت کی ہیں، سورہ حشر کی آیت نمبر 8 سے 10 تک، تھوڑا سا پس منظر عرض کر دوں ان آیات کو سمجھانے کے لیے۔ یہ سورہ مبارکہ مدنی سورت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا غالب حصہ جہاد میں گزرا ہے۔ آج کے ہمارے مہربان اس وقت ہوتے تو نہ معلوم اللہ کے نبی پر کیا کیا فتوے لگاتے۔ ان کو جتنی نفرت لفظ جہاد سے ہے اتنی کسی چیز سے نہیں۔ مغربی دنیا کے یہود و نصارہ نے
جن کے ہر بال کی جڑ کے نیچے اسلام اور اہل اسلام کا بغض اور نفرت ہے. اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد ادا کے دشمن، اور پھر سب سے زیادہ وہ نبی کے جہاد کے دشمن گزرے. تو انہوں نے اس دور کے اندر اپنے خبیث دماغ سے سوچا اور اپنی ناپاک زبان سے جہاد کے لیے لفظ دہشت گردی نکالا اور اپنے غلاموں کے منہ میں وہ لفظ ڈال دیا. چنانچہ وہ اسی تواتر اور تسلسل کے ساتھ عمل جہاد کو دہشت گردی سے تعبیر کرتے ہیں. اور ایمان فروش، ضمیر فروش، قلم فروش نام نہاد میڈیا والے، نام نہاد صحافی بھی اسی خبیث دماغ سے سوچتے ہیں اور اسی ناپاک قلم سے لکھتے ہیں. لیکن یہ ایک حقیقت ہے، سورج کو جب نکل جائے تو ساری کائنات مل کر بھی چھپانے کی کوشش کرے وہ نہیں چھپ سکتا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا غالب حصہ جہاد میں گزرا ہے. کوئی مانے نہ مانے، کون انکار کرے گا غزوہ بدر کا؟ کون انکار کرے گا غزوہ احد کا؟ کس سے ممکن ہے کہ غزوہ احزاب کا منکر ہو سکے؟ کون انکار سے ہوتا ہے غزوہ خیبر کا؟ غزوہ حنین کا منکر کون ہو سکتا ہے؟ اور تبوک کا انکار کرنا کس سے ممکن ہے؟ یہ تو معروف غزوات کے میں نے نام لیے ہیں. ہماری سیرت تاریخ کتابوں کے اندر 29 غزوات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس حصہ لیا. آپ جانتے ہیں کہ مدنی زندگی میں ہجرت فرمانے کے بعد مدینہ میں ایک تو وہ خوش نصیب لوگوں کا طبقہ تھا جو انصار کہلاتے ہیں، جن کا ذکر ابھی ان آیات کے اندر انشاءاللہ آپ سنیں گے. لیکن اسی مدینہ میں ایک شریر طبقہ جس کی شرارت نہ صرف اس وقت تھی، آج تک دنیا کے اندر موجود ہے، اور رب جانتا ہے کہ جب تک یہ دنیا رہے گی شاید ان کے شر سے دنیا محفوظ نہیں رہے گی. آپ سمجھ چکے ہوں گے. اور وہ شریر طبقہ عرف عام میں یہود کہلاتا ہے. آپ حضرات قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوں گے، نہیں کرتے تو نظر ثانی کریں. اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو قرآن کریم کے ساتھ سچی وابستگی نصیب فرمائے. میرے دوستو، یہ دنیا کے سارے دھندے، دنیا رہ جائے گی، دھندے رہ جائیں گے، ایمان اور قرآن یہ ساتھ جائیں گے، اور اسی کا فائدہ اس اندھیری کوٹڑی میں ہوگا اور اگلے تمام مراحل کے اندر بھی. اس لیے میری درخواست ہے کہ صبح اٹھیں، فجر کی نماز کے وقت کوئی کاروبار نہیں ہوتا. اکثر مسلمان فجر کی نماز کے بعد سو جاتے ہیں. سونے سے پہلے کم از کم آدھا گھنٹہ اللہ کے قرآن کو دے دیں. روٹین بن جائے گی تو انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی. اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے اور ہر مسلمان کو توفیق دے. قرآن کریم کے اندر مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن، نمبر 1 دشمن یہود کو قرار دیا گیا. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، تم ضرور بر ضرور سب سے بڑے دشمن عداوت کے اندر بڑے ہوئے یہودیوں کو پاؤ گے. وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور اس کے بعد مشرک ہوں گے. یقیناً آپ کا پڑوسی ہندوستان ہندو بت پرست آپ کا دشمن ہے، یا دنیا میں جہاں کہیں بھی مشرک ہے
چاہے وہ بت پرست ہے یا آتش پرست ہے، ہندو ہے یا مجوسی ہے، قدیم مجوسی ہو یا آج کا مجوسی ہو، وہ مشرک ہے، اور مشرک مسلمان کا دشمن ہے۔ لیکن قرآن کے فیصلے کے مطابق، اللہ کے اعلان کے مطابق، پہلے نمبر کا مسلمان کا دشمن یہودی ہے۔ یہ بات ذہن سے کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ دنیا میں جتنی سازشیں، جتنا اکھاڑ پچھاڑ، جتنی اتھل پتھل ہے، جتنا فتنہ و فساد ہے، اس کے پیچھے یہودی کا ہاتھ ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن میں لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اگر مسلمان اللہ کی بات مانتا تو پھر اس کے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا جو آج اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کھلے لفظ میں اللہ نے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ کبھی قرآن کہتا ہے لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، جو میرے دشمن ہیں تمہارے دشمن ان کے ساتھ دوستی مت رکھو۔ کبھی قرآن کہتا ہے بشر المنافقین بان لهم من اللہ عذابا عظیما، ان لوگوں کو جو مسلمان کہلاتے ہیں لیکن کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ منافق ہیں، ان منافقوں کو ایک خبر دے دو، خوشخبری سنا دو۔ اللہ کے عذاب میں کیا خوشخبری ہوگی، لیکن ان کی اذیت بڑھانے کے لیے رب العالمین یہ انداز اختیار فرمایا بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما، ان کے لیے دردناک سزا ہے، دکھ دینے والی سزا ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی رکھتے ہیں۔ اور اللہ ایبتغون عندهم العزہ، کیا ان کافروں سے دوستی بڑھا کر عزت چاہتے ہیں ان سے؟ فإن العزة للہ جميعا، عزت ساری اللہ کے پاس ہے۔ من کان یرید العزت فإن العزة، جو شخص عزت چاہتا ہے وہ اللہ کے دروازے سے عزت پا سکتا ہے۔ دنیا میں کسی سے، اللہ سے بگاڑ کر مخلوق سے عزت چاہے گا، اسی سے ہاتھ سے خدا اس کو ذلیل کرے گا۔